بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے برادروں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میری ماں بہنوں، آج کا عمل خاص ان لوگوں کے لیے بہت آسان ہے جو 5 وقتہ نماز کے پابند ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ نماز کے پابند بھی ہیں، اس کے بعد بھی قرض میں مبتلا ہے، نماز کے پابند ہیں، اس کے باوجود پریشانیوں میں گھیرے ہوئے ہیں، جادو کے اثرات ہیں، نظر بد کے اثرات ہیں، قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور نہ جانے کئی تکالیف کا، کئی پریشانیوں کا، کئی مسائل میں وہ الجھے ہوئے ہیں۔ آؤ میرے دوستو، ایک بہت ہی آسان عمل آپ کے گوشے گزار کر دوں، اور یہ عمل اکثر و بیشتر کافی کتابوں میں نے دیکھا ہے، لیکن کچھ رد و بدل کے ساتھ۔ لیکن یہ عمل جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، ایک ایسی ذات بابرکات کا یہ عمل ہے جو سلسلہ چشتیہ کے بہت ہی جید اور کامل بزرگ ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، آپ اپنے مریدین، معتقدین، اپنے خلفاؤں کو آپ تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ عمل یہ ہے کہ آپ صبح کی نماز ادا تو کرتے ہی ہوں گے، اور اگر نہیں کرتے تو کرنا شروع کر دیجئے، پھر دیکھیے آپ اس عمل کی برکتیں اور رحمتیں۔ تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ صبح کی نماز میں پہلے ہم کو پڑھنا ہے 2 رکعت سنت۔ تو 2 رکعت سنت میں ہمیں پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل واللہ احد۔ اس کے بعد آپ فرض نماز ادا کریں، اور فرض نماز میں آپ جو بھی آیت یا جو بھی قرآن کی تلاوت یا جو بھی سورہ پڑھنا چاہیں وہ آپ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ یا عزیز ہو یا اللہ ہو 101 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنا ہے، اور 1 تسبیح درود شریف، جو آپ کو درود شریف چاہے چھوٹا یا بڑا جو آپ چاہیں پڑھ لیجئے۔ بس یہ آپ کا صبح کا عمل ہو گیا۔ میرے عزیزو، اس عمل سے آپ کی ایسی حفاظت ہوگی کہ آپ صبح سے لے کر ظہر تک آپ تمام بلیات، پریشانی، مصیبتیں، آنے والے حادثات سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے آپ محفوظ رہیں گے، اللہ کے حفظ و امان میں آ گئے۔ گویا آپ نے جس طرح ہم ٹھنڈ سے بچنے کے لیے ہم موٹے موٹے کپڑے پہنتے کہ ہمیں ٹھنڈ نہ لگ جائے اور ہمیں کوئی بیماری لاحق نہ ہو جائے، بالکل اسی طرح یہ روحانی لباس آپ نے پہن لیا صبح میں۔ اب اس پہ کسی بھی قسم کی آفت، بلیات، پریشانی نہیں آ سکتی، اور اگر ہے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ ہلکی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب آئیے آپ ظہر پہ۔ ظہر کی نماز میں آپ کو پہلے 4 رکعت سنت پڑھنا ہے۔ پھر محبوب الہی نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں ترکیب کہ پہلی 4 رکعت میں، پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری میں سورہ اخلاص، تیسری میں قل اعوذ برب الفلق، اور چوتھی میں قل اعوذ برب الناس۔ اور پھر آپ 4 رکعت فرض ادا کر لیں امام کے پیچھے، یا جیسا وقت ہو، جیسی گنجائش ہو۔ اس کے بعد پھر آپ کو 2 رکعت نفل پڑھنا ہے، 2 رکعت سنت پڑھنا ہے۔ تو اس میں پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق، دوسری میں قل اعوذ برب الناس، اور اس کے بعد آپ اپنی مکمل نماز ادا کر دیں۔ اور اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے 101 مرتبہ یا کریم یا اللہ ہو، اور 1 مرتبہ سورہ فتح پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 1 تسبیح آپ کو پڑھنا ہے
درود شریف یاد رکھیں، سورہ یاسین کو صبح پڑھنے کو کہا گیا، سورہ فتح کو ظہر میں، کیا مطلب؟ ان سورتوں کو ان وقتوں سے ان نمازوں سے بہت بڑی نسبت ہے۔ میرے عزیزوں، اگر آپ نے سورہ یاسین پڑھ لی تو آپ کے روزی روزگار کی جو بھی پریشانیاں ہیں وہ حل کے لیے بہت ہی یکسیر ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کے قول ہے۔ اگر میں صرف سورہ یاسین پڑھنے کے فوائد بتاتے بیٹھوں تو اسی میں کافی وقت وقت چاہیے۔ تو میں اس وقت آپ کو سورہ یاسین کے مکمل فضائل تو نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن یہ کہوں گا کہ سورہ یاسین کے پڑھنے سے روزی میں اگر جو تنگی ہے وہ دور ہو جائے گی، روزی کے دروازہ کشادہ ہوں گے، روزی میں خیر و برکتیں ہوگی، روزی کی جو پریشانی ہے وہ حل ہوگی۔ اور سورہ فتح کو آپ جانتے ہیں کہ ہر کام میں آپ کو فتح اور کامیابی ملتے ہی جائے گی، اور اگر کچھ کام آپ کے اٹکے ہیں، اس میں کامیابی نہیں ہے، تو انشاءاللہ سورہ فتح کی برکت سے اس میں بھی آپ کو فتح اور کامیابی ہوگی۔ اب آپ ظہر سے اب عصر میں آئیے، عصر کی ظہر کی آپ نے پڑھ لی، آپ بالکل محفوظ ہو گئے۔ اب آپ عصر تک محفوظ ہیں۔ اب عصر میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ 4 رکعت سنت پڑھنی ہے پہلے، تو پہلی رکعت میں وہی قل اعوذ برب قل یا الکافرون، دوسری میں قل اعوذ برب الفلق، سورہ اخلاص، تیسری میں قل اعوذ برب الفلق، اور چوتھی میں قل اعوذ برب الناس پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اپنے فرض نماز ادا کریں، اور اس کے بعد 101 مرتبہ یا جبارو یا اللہ پڑھنا ہے، اور سورہ نبا پڑھنا ہے، اور سورہ نبا کے بعد ایک تسبیح آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ میرے دوستو، سورہ نبا کی بہت فضائل ہے، لیکن میں آپ کو خاص بتا دوں، سورہ نبا قلب کو روشن کرنے کے لیے اور نظر کو روشن کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا عمل رہا ہے کہ اگر تم قلب کو روشن کرنا چاہتے ہو، اگر آنکھ کو روشن کرنا چاہتے ہو، ظاہر اور باطن کو روشن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سورہ نبا کو پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے پیے، تو آپ کی آنکھیں روشن ہوگی، آپ کا قلب روشن ہوگا۔ تو میرے دوستو، آپ نے ظہر بھی ترکیب سے ادا کر لی، عصر بھی ترکیب سے ادا کر لی، اب آپ صبح سے لے کے عصر تک بالکل آپ کی سیفٹی ہو گئی، آپ اللہ کی حفاظت میں آ گئے۔ آپ ان آیتوں، ان سورتوں کے جو موکلات ہیں وہ اب آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد عصر کے بعد اب آئیے مغرب، تو آپ پہلے 3 رکعت فرض ادا کیجئے، اس کے بعد 2 رکعت سنت، تو اس میں پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق، مغرب میں پہلی رکعت میں قل یا الکافرون، اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اس کے بعد نماز مکمل کرنے کے بعد 101 مرتبہ یا غفارو یا اللہ پڑھنا ہے، اور 1 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنا ہے، اور 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ ہماری دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، یہ دنیا کی پریشانی عارضی پریشانی ہے، یہ دنیا کے الجھے ہوئے مسائل عارضی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ جہاں رہنا ہے وہ قبر ہے، کہ ہمارے مرنے کے بعد نہ جانے کتنے ہزاروں سال، کتنے کروڑوں سال ہمیں قبر میں رہنا پڑے، اور قبر کے حالات کیا ہے وہ فقط اللہ جانتا ہے۔ تو سورہ واقعہ جو ہے وہ قبر کے عذاب کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ یہ سورہ واقعہ پڑھنے والے پر قبر عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ سورہ واقعہ پڑھنے والا، اس کا پابند، قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ میرے دوستو، اگر دنیا میں کوئی عذاب آ گیا، دنیا میں کوئی پریشانی آ گئی تو وہ وقتی ہے، لیکن اگر قبر کا عذاب بہت سخت عذاب ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمل کو کر کے قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رہیں۔ میرے دوستو، صبح سے لے کے ظہر تک، ظہر سے لے کے عصر تک، عصر سے لے کے مغرب تک، آپ دیکھیے ایک مسلسل حفاظتی کام ہمارا چل رہا ہے، اور ہم کس کی حفاظت میں آ رہے ہیں؟ اللہ کی حفاظت میں آ رہے ہیں۔ ہم کس کی حفظ و امان میں آ رہے ہیں؟ اللہ کے حفظ و امان میں آ رہے ہیں، اور اللہ سے بہتر کون حفاظت کرنے والا ہے؟ اب مغرب بھی ہو گئی، اب آئیے عشاء میں۔ عشاء میں کیا کرنا ہے؟ پہلی 4 رکعت سنت، اس میں بھی آپ کو پہلی میں قل یا الکافرون، دوسری میں سورہ اخلاص، تیسری میں قل اعوذ برب الفلق، اور چوتھی میں سورہ اخلاص۔
اس کے بعد آپ فرض کیجئے پھر سنت، تو اس سنت میں پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق اور دوسرے میں قل اعوذ برب الناس، اس طرح سنت پڑھ کر آپ عشاء کی مکمل نماز پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد 101 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے یا ستارو یا اللہ، اور 1 مرتبہ سورہ ملک پڑھنا ہے اور 1 تسبیح درود شریف۔ میرے دوستو یہ سورہ ملک ہے، اس کے بے شمار فضائل ہمارے علماء نے، ہمارے صوفیاء نے اور اس کے فضائل سے کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن میرے دوستو یہ عمل حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے معتقدین اور اپنے مریدین، اپنے خلفاء کو تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ اب مجھے بتائیے، اب صبح سے لے کے یہ 5 وقت کی نماز اگر آپ ہمیشہ ادا ہی کرتے تھے یا ادا کرتے ہو تو آپ کو یہ معلوم نہیں ہے، اب آپ کو یہ عمل معلوم ہو گیا۔ اس کے بعد اگر آپ یہ کریں گے تو پھر دیکھیے آپ کی زندگی کا کیسا مطلب اس میں کیسی رونقیں آتی ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ جو شخص اس عمل کو مسلسل 40 دن اگر کر لے گا تو پھر یہ عمل اس شخص کو نہیں چھوڑے گا۔ میرے دوستو اتنا مضبوط، اتنا بہترین عمل ہے، اور اسی عمل سے ہم اپنے دینی اور دنیاوی الجھے ہوئے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو یہ عمل آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ جو نماز کے پابند لوگ ہیں ان کو یہ عمل کرنے میں بہت ہی آسانی ہو۔ اور میرے دوستو عملیات کے تعلق سے میرے یوٹیوب پر بے شمار ویڈیو اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، اور میڈیکل اور ہر طرح کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کیے ہوئے، تو آپ زیادہ سے زیادہ ہمارے ویڈیو کو آپ شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ کسی بات میں اگر آپ کو عملیات کے تعلق سے یا میڈیکل کے تعلق سے یا کسی بھی مرض کے تعلق سے اگر آپ کو پوچھنا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔